السلام علیکم، یہ میری ریئیکشنری ویڈیو ہے راجہ ضیاء کے حوالے سے، مینک کے حوالے سے، براؤنی کے حوالے سے، اور وہ اسلامش جو بھی ہیں اور جتنے بھی لوگ جو کہ محمد قاسم کو پوسٹ کر رہے ہیں، اور آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ خوابوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اور خواب ایسے ہی ہوتے ہیں، خواب ایسے ہوتے ہیں۔ آپ ذرا یہ سوچیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی خواب آیا، موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے فرعون کو خواب آیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کو خواب آیا، حضرت ابراہیم کو خواب آیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا، اسماعیل علیہ السلام کو خواب آیا، صحیح ہے نا؟ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی خواب آیا۔ یہ سارے خواب تھے اور سب کو آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے عجیب بات کر رہے ہیں یار۔ مذہب کو آپ لوگوں نے ٹھیکے پہ چڑھا دیا ہے کہ ایک کچھ ٹھیکیداروں پہ بتا دیا ہے، وہ جو بتائیں گے مذہب کے بارے میں وہ ہوگا۔ آپ کو اپنی ریسرچ خود کرنی چاہیے اور یہ اسٹڈی کرنا چاہیے کہ یہ معاملہ ہے کیا، اس طریقے سے کیوں ہو رہا ہے، لوگ کیوں قاسم کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو کیا ہو گیا بیٹھے بیٹھائے لوگوں کو۔ دنیا بھر سے ہر جگہ سے، مطلب ہے کہ ناٹ پاکستان الون، دنیا بھر سے ہر جگہ سے شہادتیں موصول ہو رہی ہیں، جس میں آپ مڈل ایسٹ کنٹریز بھی ہیں، فار ایسٹ کنٹریز بہت ہیں، یورپ ہے، یو ایس ہے، امریکہ ہے، یورپ بھی ہے، اس میں کافی سارے کنٹریز ہیں، اور بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، صحیح ہے نا؟ چائنیز بھی ہیں، فرانس ہے، فرانس۔ اب بتائیں مطلب ہے کہ کتنے لوگ آگے ملیں گے قاسم سے، اس میں نہیں ملے قاسم بھائی سے، کتنے لوگوں نے نہیں ملاقات کی، کسی نے ملاقات نہیں کی۔ 70% میں سے میرے خیال میں 5-10% مل پائے ہوں گے ابھی تک، جتنے بھی لوگ ہیں پاکستان میں، پاکستان سے باہر بھی۔ تو کیوں بلیو کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے استخارہ دیکھا، استخارہ دیکھ کے دیکھا گیا کہ ان کے خواب سچے ہیں اور وہ جھوٹ نہیں کہہ رہے۔ اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ داڑھی والا سچ بولے گا؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ کلینشے والا کافر ہے یا منافق ہے یا کچھ ایسا کہاں لکھا ہے؟ داڑھی رکھنا ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور دوسری بات داڑھی رکھنا عربوں کی روایت تھی، عرب رکھتے تھے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، اس کو فالو کرتے ہوئے ہم لوگ رکھتے ہیں، مگر عرب میں ہی داڑھی نہیں تھی، اور بھی مذہبوں میں داڑھی ہے، یہودیوں میں داڑھی ہے، عیسائیوں میں داڑھی ہے، صحیح ہے نا؟ کرسچنس میں، عیسائی کہہ رہا ہوں، اور یہ ہندو میں داڑھی ہے، مسلمان میں بھی داڑھی ہے، یہودیوں میں بھی ہے۔ تو آپ داڑھی کو اب اسی ملک کسی مذہب کی میراث نہیں کہہ سکتے کہ ہاں ہمارا ایسٹ ہے۔ ہر ملک، ہر مذہب میں ہے داڑھی، میجر جتنے مذاہب میں نام لیا آپ کے سامنے۔ تو اگر داڑھی رکھنا ہی اگر وہ ہوتا تو پھر قادیانی جو ہے، نمول قادیانی، داڑھی نہیں رکھتا، یہ داڑھی رکھ لیتا تو کیا فرق پڑتا؟ آپ لوگ یقین کر لیتے اس کی بات کے اوپر۔ آپ اسٹڈی کریں گے احادیث کے حوالے سے، احادیث کیا بولتی ہے امام مہدی کے حوالے سے۔ عرب، ہمارے مینک صاحب نے کیا بولا کہ عرب سے آئیں گے، وہ عربی ہوں گے، عربی بہت فلوئنٹ ہوگی، بڑی نالجبل پرسن ہوں گے۔ وہ لگ رہا تھا بناوٹی بات کر رہے ہیں، وہ جو فیشل ان کے جو تھے نا ایکسپریشنز، وہ لگ رہا تھا کہ بناوٹی ضد میں آ کے کوئی بات کی جا رہی ہے ان سے، جو کہ وہ نہیں چاہ رہے بولنا۔ وہ بڑے پڑھے لکھے ہوں گے، بڑا یہ ہوگا، بڑا ہوگا۔ اب یہ کہاں لکھا ہے بھائی؟ احادیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ایسٹ سے آئیں گے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ایسٹ سے آئیں ان میں شامل ہو جاؤ، اس میں امام مہدی ہوں گے۔ اور ایسٹ کا ذکر آتا ہے بار بار، قبل از خراسان۔ خراسان جو ہے ایک پرٹیکولر علاقہ ہے جو مڈل ایسٹ کے بعد آتا ہے، اور اس میں پاکستان کا بھی حصہ شامل ہے تھوڑا سا۔ قبل خراسان کا مطلب پاکستان۔ قائد اعظم جب تھک ہار کے پاکستان سے UK چلے گئے تھے، تو ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور ان کو بتایا کہ بھائی تم پاکستان بناؤ، تو واپس آئے۔ یہ بھی خواب تھا ایک۔ اور مہدی بیسکلی the name is مہدی is a خطاب، is not a name۔ ایک آپ کو لقب دیا گیا ہے، ایک جیسے سر سید احمد خان کا سر سید ہے، قائد اعظم محمد علی جناح تو قائد اعظم از دا لقب، علامہ اقبال علامہ از اے لقب، سر سید کا جو سر ہے وہ لقب میں آتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، آپ لوگ اس چیز کو کیوں اگنور کر رہے ہیں؟ کیوں اگنورنٹ بن گئے؟ احادیث کو آپ پڑھیں، کتابیں موجود ہیں، کتابیں نہیں ہیں تو اسلام 360 کی ایپ ہے، اس میں جائیں اور تمام احادیث پڑھیں۔ اور قاسم نے تو کہیں بھی نہیں کہا کہ وہ امام مہدی ہیں، نہ انہوں نے ذکر کیا اس چیز کا، نہ ہی کسی سوشل میڈیا پہ، کسی پرسنل ویڈیو میں بھی نہیں آتا ذکر۔ ان کی جو اچھی خاصی 1 گھنٹے کی تقریباً سوشل میڈیا اور جو TV چینل ہے نیو اسلامک نیو کے اوپر پورا انٹرویو موجود ہے۔ پورے انٹرویو میں سوال ان سے کیا گیا، جو ہوسٹ تھا سوال کیا کہ بھئی آپ کی، کیونکہ کامنٹس ایسے آ رہے تھے ان کے سوشل میڈیا پیج کے اوپر کہ امام مہدی، انہوں نے کہا کہ آپ کہیں کلیم تو نہیں کر دیں گے؟
تو انہوں نے کہا کہ نہیں نعوذ باللہ میں ایسا کوئی کلیم نہیں کرنے والا، اور اللہ نے مجھے، میرے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سی اچھی باتیں بھی سکھائی ہیں کہ میں جب مدد آ رہی ہے تو ضرورت کیا ہے مجھے فضول یہ چیز لگے نہیں کہ میں جب ہوں نہیں مگر اللہ تعالیٰ میری مدد کر رہا ہے. تو یہ کبھی ایکسیپٹ کبھی کریں گے؟ کیا مطلب ہے کہ وہ خود کو مانتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک نارمل آدمی ہوں. دیکھیں وہ نماز بھی ریگولر، کیا حدیث میں آتا ہے کہ وہ ان کی ایک رات میں اصلاح ہوگی، ایک رات میں اصلاح ہوگی. ایک رات میں اصلاح کیا مطلب ہے کہ ہی ول ناٹ بی اے ویری پائس پرسن، ہی ول ناٹ بی اے ویری ریلیجیس پرسن، ہی ول ناٹ بی اے گڈ مسلم. جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں، داڑھی رکھنا اور وہ پینچیں اوپر رکھنا، یہ ساری چیزیں نہیں ہوگی مگر اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کرے گا. اصلاح کس کی کی جاتی ہے؟ اصلاح اس کی کی جاتی ہے جو راہ پہ نہ ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے پیغمبر دین ہیں وہ جو ہیں اللہ بھلا کرے، وہ جو ہیں معصوم ہوتے ہیں، وہ بالکل کلیئر اینڈ کلیئرڈ ہوتے ہیں. صحیح ہے. اور جتنے پیغمبر دین ہیں وہ بالکل خاص ہوتے ہیں مگر امامت خاص نہیں ہوتی. امام کے ساتھ معاملات ہو سکتے ہیں. صحیح ہے. امامت سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، کوتاہیاں ہو سکتی ہیں کیونکہ وہ امام ہوتے ہیں، وہ پیغمبر نہیں ہوتے. تو وہ یہ پیغمبر کی نعوذ باللہ پیغمبر تو ہے نہیں. اگر یہ امام بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو سکھا رہا ہے. اب امام مہدی کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں جوڑ دی گئی ہیں جو لوگ ڈرنے لگے ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، کیا وقت آنے والا ہے. امام مہدی اسلام کو صحیح شکل میں دنیا پہ رائج کریں گے، اور وہ ان کے پاس کوئی طلسمی طاقت نہیں ہوگی. وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، لوگوں کی مدد سے، محنت سے، تقدو سے جا کے دنیا بھر میں اسلام کا بول بالا کریں گے، اسلام کو صحیح اس کی شکل میں لائیں گے. آج جو فرقہ ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جو خطبہ تھا اس میں کیا فرمایا تھا انہوں نے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اپنے آپ کو فرقوں میں نہ توڑو. کہا تھا یہ، آپ پڑھ سکتے ہیں، خود ہر جگہ موجود ہے یہ. تو کیا کیا لوگوں نے؟ قرآن شریف، چلو اللہ کی رسی قرآن شریف تھی، اسے تھامے رکھا. نماز تھامے رکھا. ابھی بھی نہیں پڑھتے ہیں لوگ، پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ جمعہ بھی پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں. اور کیا کہا تھا سیکنڈ کیا ورڈنگز تھے کہ اپنے آپ کو فرقوں میں نہ بانٹو. آج علماء سب سے بڑے ہیٹ کرتے ہیں، تم ہری پکڑی ہو، تم لیلی پکڑی ہو، تم پیلی پکڑی ہو، تم سبز پکڑی ہو، تم سفید پکڑی ہو، تم کالی پکڑی ہو. یہ اہل حدیث ہے، یہ اہل سنت ہے، یہ بریلوی ہیں، یہ پتہ نہیں وہ ہے، یہ وہ ہے. مطلب کہ اسلام کے 72 فرقے کر دیے گئے. ان علماء نے کیے، ان علماء نے کیے. اسلام ایسا تو نہیں تھا نا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کون سے فرقے سے تھے؟ کوئی ذکر آتا کہیں پہ؟ ہے ہی نہیں. کیونکہ اسلام تو ایک تھا، مذہب ایک تھا، امت ایک تھی. اب امت کو توڑ دیا گیا. کوئی تو وہاں چلا کہ صرف ان علماء کی وجہ سے یہ جو اسلام کے ٹھیکیدار ہے، ہم نے اسلام کو بھی ٹھیکے پہ چڑھا دیا. بچے کی قرآن خوانی ہوتی ہے، مولوی آ کے پڑھاتا ہے. بچے قرآن شریف بچہ گھر میں آ کے مولوی پڑھاتا ہے. نکاح ہوتا ہے تو نکاح خواہ کو بلا لیتے ہیں. میت ہوتی تو کہ مسجد میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اپنے خاندان والے کتنے لوگ کرتے ہیں؟ بتا دیں یہ بات کہ دین کے لیے آپ کتنا کام کر لیتے ہیں. قرآن شریف خود پڑھنا چاہیے، خود پڑھائیں. نکاح خود کرانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچیوں کو نکاح خود کرایا تھا. انتقال ہوتا تھا تو ان میں سے کوئی لوگ کھڑے ہو جاتے کہ ہم جو ہے نماز جنازہ پڑھا دیں. تو کون سے لوگ تھے خاص؟ نہیں تھے نا، وہی لوگ تھے عام، جو کہ اس وقت تو خیر عام تو تھے ہی نہیں، وہ تو بڑے دین والے لوگ تھے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. مگر اسی وقت کے لوگ تھے جنہوں نے یہ چیز فالو کی. ہم نے کیا کیا؟ اسلام کو ٹھیکے پہ چڑھا دیا. ہر جیسے اسکول کے بچوں کو ڈال دیتے ہیں، اسکول میں چھوڑ کے آ گیا، اسکول میں جو پڑھا ہے بچہ پڑھا نہیں پڑھا. یہ اس طریقے سے کیا ہم نے. ہم بولتے ہیں امپورٹڈ حکومت، مگر ہم نے اپنے گورنمنٹ اپنی دین کو ٹھیکے پہ چڑھا دیا. بلکہ جو علماء بولیں گے وہ صحیح ہوں گے. ابن عربی کا قول ہے کہ انہوں نے یہ بولا ہے کہ امام مہدی جب آئیں گے ان کو بہت سلیکٹڈ لوگ پسند کریں گے، ان کو سپورٹ کریں گے، اور ان کے خلاف وہ لوگ ہوں گے جو علماء کے پیچھے بیٹھے ہیں. مطلب ہے کہ علماء بیسکلی دین کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے. آپ سوچیں نا، کون سا عالم کہتا ہے کہ میں غلط ہوں، وہ تم صحیح ہو، تم غلط. کبھی ہم لوگ اسلام کی اجماع دیکھی ہے کہ ایک جگہ پہ آ کے سب کھڑے ہو گئے. یہ فرقے ختم کر دیے. فرقے کے خلاف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرقے نہ کرو. نبی کی بات کو نہیں مان رہے. کہاں کے علماء ہیں نبی کی بات کو نہ کہیں مان رہے؟ خواب کو جھوٹا کہہ رہے ہیں. خواب کی حدیث آتی ہے، حدیث کو منکر ہو گئے آپ. مطلب ہے کہ آپ نبی کو نہیں مانتے، بس اب دنیا کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں. نبی کے ذریعہ ہے نا، قرآن بھی نبی کے ذریعہ ہے، تو قرآن کو بھی ریجیکٹ کر دو یار. کیوں نہیں کرتے؟ آپ خود سوچیں نا، قرآن بھی وہی کے ذریعہ آیا ہے، نبی کے ذریعہ آیا نا. کوئی ڈائریکٹ کوئی بندہ تو نہیں لے کر آیا. نہیں کسی خواب نبی کے ذریعہ ہے، وہی چیز نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی کی ہدایت ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلیکٹ کیا ہے قرآن شریف کے لیے، وہ کتنی بڑی ہستی ہوں گے. ان کی بات کو آپ نے ریجیکٹ کر دیا.
اور یہ کہنے لگے کہ نہیں یہ خواب کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اور مطلب ہے کہ ذرا خود سوچیں کہ مذہب کو کس طریقے سے اپنے حساب سے اپنی ضرورت کے حساب سے چینج کیا گیا. فتویٰ دے دیتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ, فتویٰ دے دیتے ہیں یہ ٹھیک ہے, فتویٰ دیتے ہیں کافر ہے. آپ کو ٹھیکہ کس نے دیا ہوا ہے؟ آپ خود سوچیں نا, آپ جواب دیں نہیں اللہ کے پاس کہ آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے. یا آپ کو موت کا ڈر نہیں ہے, یا واقعی میں آپ دکھانے کے لیے لوگوں کو پاپولیرٹی کے لیے مسلمان ہیں, اندر سے آپ بولتے ہیں کہ منافق ہوں, بھائی اللہ واللہ کچھ بھی نہیں ہے, میرا کام اپنا کام چلتا, بزنس چلتا رہے. جیسے وہ اب رہا تھا نا, وہ یہی سی کرسچن تھا, وہ پیچھے پڑ گیا کعبہ شریف کے کہ بھائی میرا بزنس خراب ہو رہا ہے, میں اس کو ڈھا دوں نعوذ باللہ. اس کا حشر کیا ابابیل کے اللہ تعالیٰ نے ابابیل بھیجے اور اتنا پتھراؤ کیا, وہ سارے سب کے سب وہ زمین بوس ہو گئے, مر گئے, تباہ و برباد ہو گئے. تو ہم اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں, ہم کیا اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اب حالات دیکھیں, دنیا کی جنگیں چھڑنے والی ہیں. محمد قاسم نے بولا ہے کہ تیسری جنگ عظیم کے ساتھ ہی غزوہ ہند کا معاملہ شروع ہو جائے گا. غزوہ ہند ول بی اے پارٹ آف تھرڈ ورلڈ وار. آپ یہ سوچیں, اس چیز کو آپ سمجھیں کہ یہ ضروری ہے ہمارے لیے اصلاح ہونا. ہم لوگ غلط دین پہ چل پڑے ہیں, ہم لوگ کو سوچ ہی نہیں ہے دین والی ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو صحیح کیسے ثابت کریں. ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں دنیا بھر سے پاکستان سے نہیں, پورے دنیا سے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں, جو اردو بہت جانتے ہو یا نہ جانتے ہو. وہ کوئی چائنیز ہے, کوئی ٹرکش ہے,